نیشنل میڈیکل کمیشن نے ریاست کی 3 خانگی یونیورسٹیوں کے داخلے منسوخ کرتے ہوئے داخلے حاصل کرنے والے طلباء کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ سنگاریڈی کے MNR میڈیکل کالج کے UG اور PG کورسز، وقار آباد کے مہاویر انسٹیٹیوٹ اور پٹن چورو کے TRR انسٹیٹیوٹ کے UG اور PG کورسز کے داخلے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ مرکز کے صحت کے عہدیداروں نے ان کالجز کا اچانک معائنہ کیا تھا، جہاں بنیادی سہولتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ لیکچررز کے تقرر نہ ہونے کو اس ٹیم نے پایا۔ MNC نے کہا کہ اس نے 520 نشستوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی دوران ان کالجز کے طلباء وزیر صحت ہریش راؤ سے ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ اس سلسلے میں نمائندگی کی جا سکے۔ پولیس کی ملازمتوں کے سلسلے میں لڑکیوں کی بڑی تعداد نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ خواتین کے کوٹے میں 33% عہدے خواتین کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ SI کانسٹیبلز کے عہدوں کے لیے پہلی ترجیح لڑکیوں کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ دوسری ترجیح جیل وارڈن کے عہدوں کے لیے ان لڑکیوں کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ اس ماہ کی 2 تاریخ سے 22 تاریخ تک درخواستوں کے عمل کے سلسلے میں 7,33,000 امیدواروں سے 12,90,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کانگریس کے لیڈر و سابق رکن پارلیمنٹ KVP رام چندر راؤ کے مکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ سخت سیکیورٹی والے ان کے مکان سے تقریباً 46 لاکھ روپے مالیت کی 46 گرام ڈائمنڈ نیکلس کی چوری ہو گئی۔ اس سلسلے میں ان کی بیوی نے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور کہا کہ انہوں نے ایک تقریب سے واپسی کے بعد سفید رنگ کی اس ڈائمنڈ نیکلس کو بیڈ روم میں رکھا تھا، تاہم یہ نیکلس وہاں سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے گھر میں کام کرنے والوں پر اس چوری کا شبہ ظاہر کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نلگنڈا ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے آدن کی نارکٹ پلی ہائی وے پر اس وقت پیش آیا جب خانگی ٹریولز کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں تقریباً 20 مسافرین زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے مقامی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ضلع نیلور سے کندکور کو جانے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے وقت بس میں 32 مسافرین سوار تھے۔ حال ہی میں کانگریس سے مستعفی ہاردک پٹیل جمعرات کو BJP میں شامل ہو جائیں گے۔ 28 سالہ گجرات پٹیدار لیڈر نے 2019 میں سیاسی کیریئر کا آغاز کانگریس سے کیا تھا، تاہم وہ 18 مئی کو مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے مکتوب استعفیٰ سونیا گاندھی کے نام روانہ کر دیا ہے۔ BJP توقع کر رہی ہے کہ ہاردک کی پارٹی میں شمولیت سے پٹیل طبقے کا ووٹ اسے حاصل ہوگا۔ نو تشکیل شدہ ریاستی وقف بورڈ کا پہلا اجلاس منگل کو اس کے دفتر واقع حج ہاؤس نامپلی میں منعقد ہوا۔ صدر نشین مسیح اللہ خان کو تمام اختیارات دے دیے گئے۔ اجلاس میں فاروق حسین MLC، کوثر محی الدین رکن اسمبلی، ابوالفتح سید بندگی پاشا، ملک محتشم خان، نثار حیدر آغا اور ذاکر حسین جاوید ایڈوکیٹ شریک تھے۔ بیرسٹر حسین اویسی MP، مولانا اکبر نظام الدین اور محترمہ یاسمین باشا اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین مسیح اللہ خان نے بتایا کہ GMR نے حج سال 2022 کے عازمین کے لیے انٹرنیشنل ٹرمینل پر خصوصی انتظامات کا تیقن دیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عازمین حج کے لیے قائم حج ٹرمینل اس سال سے برخاست کر دیا گیا ہے، مگر بتایا کہ انٹرنیشنل ٹرمینل پر تقریباً اسی طرح کے انتظامات رہیں گے۔ عازمین کے لیے زائد طہارت خانے اور وضو خانے بنائے جائیں گے اور نماز کے لیے جگہ مختص کی جائے گی۔ مسیح اللہ خان نے بتایا کہ حج کمیٹی کے عہدیداروں نے وزیر داخلہ کے پاس منعقدہ اجلاس کے بعد دوبارہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور سارے انتظامات کو خطیت دے دی۔ BJP نے پارٹی کے سابق ریاستی صدر اور OBC شعبے کے قومی انچارج ڈاکٹر کے لکشمن کو اتر پردیش سے راجیہ سبھا کا ٹکٹ دیا ہے۔ ان کا انتخاب یقینی معلوم ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر لکشمن 2 مرتبہ مشراباد سے رکن اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر لکشمن نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں لکھنؤ میں اپنا پرچہ نامزدگی بھی داخل کر دیا۔ پوپ فرانسس نے آرچ بشپ انتھونی پولو کو حیدرآباد میں کارڈینل مقرر کیا ہے۔ وہ ہندوستان میں تقرر شدہ 2 نئے کارڈینل میں سے ایک ہوں گے۔ ہندوستان میں اس عہدے پر فائز ہونے والے وہ پہلے دلت عیسائی بھی ہیں۔ کیتھولک چرچ کی تاریخ میں وہ پہلے تیلگو داں بھی ہیں جو کارڈینل بنائے گئے ہیں۔ کارڈینل کا عہدہ پوپ کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آندھرا پردیش کے کنور میں پیدا ہونے والے 71 سالہ انتھونی پولاک کا 1992 میں کڑپا میں بحیثیت پادری تقرر عمل میں آیا تھا۔ وہ 2020 میں
حیدرآباد کے آج بشپ مقرر کیے گئے تھے۔ جلپلی میونسپلٹی کے وارڈ 21 وادی مصطفیٰ میں بلدی سہولتوں کی عدم موجودگی کے لیے مقامی کونسلر شیخ افضل نے کمشنر بلدیہ پروین کمار کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے اس علاقے کی ترقی کے لیے کافی فنڈ فراہم کیے، اس کے باوجود عوام کو سہولتیں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میونسپلٹی کمشنر کو صرف ٹیکس کی وصولی اور کارخانوں سے بھتے کی وصولی میں دلچسپی ہے۔ جلپلی میونسپلٹی کے TRS لیڈر سید حسین اور دوسروں نے بھی پروین کمار کی لاپرواہی پر تنقید کی۔ آئیے مقامی خواتین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ نوائی علاقے نادرگل کے رہنے والے ایک ہی خاندان کے 4 ارکان نے ضلع رنگاریڈی کے کرمل گوڑا تالاب میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مہلوکین کی 32 سالہ قدوس پاشا، 28 سالہ فاطمہ، 9 سالہ مہر اور 6 سالہ فردوس کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے اور ان کی نعشیں نکال لی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مزید 2 نعشیں تالاب سے نکالنی باقی ہیں۔ قدوس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ قرض سے پریشان تھا، چنانچہ اس نے یہ انتہائی اقدام کر بیٹھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت کا منصوبہ ہے کہ ہر ضلع میں ایک میڈیکل کالج قائم کیا جائے۔ شملہ میں ایک دستیاب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے شعبہ صحت کو بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ ہمارے ملک میں اچھے میڈیکل کالج نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہندوستانی طلباء بیرونی ملک کا رخ کر رہے ہیں۔ ہماچل پردیش میں غریب کلیان سمیلن سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں غریبی میں کمی ہوئی ہے۔ عوام کو 100% بااختیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو بغیر کسی امتیاز اور خوشامد کے سرکاری اسکیموں سے فائدہ پہنچایا جائے۔ دہلی کے وزیر صحت جتیندر جین کو جنہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار کیا تھا، خصوصی عدالت نے 9 جون تک ED کی تحویل میں دے دیا ہے۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے جتیندر جین کی گرفتاری کو ایک مکمل فراڈ قرار دیا اور کہا کہ سیاسی بنیاد پر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پنجابی سنگر اور کانگریس لیڈر سدھو موسے والا کی آخری رسومات منگل کو ضلع مانسا کے موضع موسا والا میں سینکڑوں افراد کی موجودگی میں ادا کر دی گئی۔ واضح ہے کہ سدھو موسے والا کو، جو کانگریس کے لیڈر بھی تھے، اتوار کو گولی مار دی گئی تھی۔ قبل ازیں پولیس نے ان کے گھر پر جمع ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کا بھی استعمال کیا۔ ہجوم مخالف حکومت نعرے لگاتے ہوئے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا تھا۔ 27 سالہ سدھو موسے والا کی نعش کو قبل ازیں مانسا کے سول ہاسپٹل سے صبح 9 بجے ان کے گھر لایا گیا تھا۔ تہاڑ جیل میں محبوس لارنس بشنوئی اور کینیڈا کے رہنے والے گینگسٹر گولڈی برار نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سدھو موسے والا کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کی رپورٹ کے مطابق انہیں سینے اور پیٹ میں 24 گولیاں لگی تھیں۔ انڈین ریونیو سروسز کے عہدیدار سمیر وانکھڑے کا چینائی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان پر فلم اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو منشیات کے فرضی کیس میں پھنسانے کا الزام ہے۔ وانکھڑے پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے جعلی SC سرٹیفکیٹ کا بھی الزام ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ سمیر وانکھڑے سینٹرل بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز اور کسٹمز کے ملازم ہیں۔ انہیں نیرکوٹک بورڈ سے واپس بھیج دیا گیا ہے، چنانچہ اب ان کی چینائی میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے تعیناتی عمل میں آئی ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے، جو گجرات کے شہر وڈودرا کے 2 روزہ دورے پر ہیں، کووڈ-19 کی وبا کے چلتے والدین کے سائے سے محروم ہو جانے والے 17 بچوں میں 1.7 کروڑ روپے کی امداد تقسیم کی۔ یہ رقم PM کیئر فنڈ سے جاری کی گئی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ روسی حملے کے بعد اوکرین سے تخلیہ کر کے جو ہندوستانی طلباء واپس ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حکومت فکر مند ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے میڈیکل کالجوں میں انہیں داخلہ دلانے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان نے ہنگری سے بات چیت کی ہے اور وہ ان طلباء کو اپنے کالجوں میں داخلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ 5 T20 میچز کھیلنے کے لیے ہندوستانی ٹیم 5 جون کو دہلی میں جمع ہو جائے گی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 2 جون کو ہندوستان پہنچ رہی ہے۔ دونوں ممالک کے کھلاڑیوں کا پابندی کے ساتھ کووڈ-19 ٹیسٹ کیا جائے گا۔ یہ میچز دہلی کے علاوہ کٹک، وشاکھاپٹنم، راجکوٹ اور بنگلور میں کھیلے جائیں گے۔